سوال یہ ہے، تراویح کی جماعت اور 3 طلاقوں کو 3 واقع ہونے کا آغاز حضرت عمر کے دور سے شروع ہوا، مگر اہل حدیث حضرات تراویح کی جماعت کراتے ہیں، جبکہ یہ عمل بھی حضرت عمر کے دور میں شروع ہوا۔ یا تو آپ تراویح بعد جماعت ختم کر دیں یا 3 طلاقوں کو 3 مان لیں۔ تراویح با جماعت نبی علیہ السلام نے بذات خود پڑھائی ہے، بڑی معروف حدیث ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ 3 دن تک نبی علیہ السلام نے تراویح با جماعت پڑھائی ہے، تو جماعت کا ثبوت اللہ کے نبی سے مل گیا، اور ایک علت کی وجہ سے آپ نے آئندہ چھوڑ دی کہ خشیت ان یکتب علیکم، مجھے ڈر ہے کہ فرض نہ کر دی جائے۔ آپ علیہ السلام کے بعد یہ علت ختم ہو چکی، لیکن یہ دعویٰ کہ تراویح با جماعت سیدنا عمر کے دور سے اس کا آغاز ہوا ہے، یہ دعویٰ ہی غلط ہے۔ پھر وہ حدیث جس میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مذکور ہے، اس میں بھی بخاری کے اندر موجود ہے کہ سیدنا عمر آئے تو لوگ مسجد نبوی میں تراویح با جماعت پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کے دور کے بعد تراویح با جماعت ہوتی رہی، لیکن باقاعدہ کسی ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، کسی کے پیچھے 10 لوگ کھڑے ہیں، کسی کے پاس 5 لوگ کھڑے ہیں، وہ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور کوئی بیٹھے دین کی باتیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے۔ تو تراویح با جماعت اللہ کے نبی نے 3 دن کرا کے چھوڑی، صحابہ اپنے اپنے طور پر پھر بھی جماعتیں کرتے رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو صرف یہ کیا کہ ایک ہی امام کے پیچھے سارے کھڑے ہو جاؤ، صرف یہ تبدیلی کی۔ با جماعت نماز تراویح کا آغاز جو ہے سیدنا عمر سے نہیں ہوا، اللہ کے نبی نے کر دیا، صحابہ پڑھتے چلے آئے۔ تو یہ تھوڑی سی تبدیلی جو ہے کہ سیدنا عمر نے ایک امام کے پیچھے، آج ہماری مساجد میں 3 کئی مساجد ہیں 3 4 ائمہ پڑھا رہے ہوتے، یہ فرسٹ فلور پہ ایک امام پڑھا رہے تراویح، دوسرے پہ، تیسرے پہ، کیونکہ جواز تو موجود ہے۔ ہم اس ایک ہی امام کے پیچھے کو وجوب کی کیفیت میں نہیں رہا، یہ بہتر طریقہ ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے ایک ہی بڑی جماعت ہو جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی چیز کو بہتر قرار دیا کہ نعمت البدعۃ هذه، یہ ترتیب جو ہم نے مرتب کی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے، یہ ایک ترتیب تھی۔ آغاز جو ہے یہ سیدنا عمر کے دور سے نہیں ہے، یہ دعویٰ جھوٹا اور باطل ہے۔ ہاں 3 طلاق کا معاملہ تو چونکہ سوال کے اندر یہ ہے دعویٰ، جب دعویٰ ہی غلط ہے تو اگلی بات ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مسئلہ بھی ایک علیحدہ تفصیل کا تقاضا کرتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، حدیث کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو ایک زجر کے طور پر، توبیخ کے طور پر، روک تھام کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا تاکہ لوگ اس غلطی سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ غلط تو ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دینا غلط تو ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ واقع کتنی ہوتی ہیں، واقع بھی ہوتی ہے، ایک واقع ہوتی ہے حدیث سے جو ثابت ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسیر کو پسند فرمایا، آسانی کو۔ اس وقت سیدنا عمر نے یہ دیکھا کہ آسانی اور سہولت اسی میں ہے کہ سختی کر دی جائے تاکہ لوگوں میں طلاق ہو ہی نہ۔ آج جو ہے تیسیر، آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ایک رخصت شریعت میں ہے اس فتوے کو عام کیا جائے تاکہ ہزاروں گھر جو ہے وہ پھر آباد ہو سکے، اس وجہ سے جو رکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اصل وجہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔